حافظ حفیظ الرحمان چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اور شاید اگر میں جیتوں تو میں اس کا کیبنٹ کا ایک چھوٹا سا وزیر میں بھی بنوں گا۔ آج گلگت بلتستان میں گلبرگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ انتخابی سیاست کرتے ہیں حفیظ الرحمان صاحب، امجد صاحب کا ہے انقلابی سیاست، اس میں کچھ جذباتی نوجوان اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ حلقہ نمبر 4 اور 5 میں بڑے بڑے شخصیات مسلم لیگ ان کی حمایت کریں گے۔ چھوٹا جو تاجر ہے وہ ہمارے بازو ہیں، ہمارے بھائی ہے۔ دیکھو میں پولیٹکس میں کرتا ہوں، مجھے تو زیادہ ان کی ضرورت ہے اور زیادہ ان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل بیٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حسین۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت معروض وجود میں آنے کے بعد عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں گلگت بلتستان میں نون لیگ کی حکومت بنے گی، اور اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے اور مسلم لیگ نون خود بھی جو ہے اسی طرح وجود میں آئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی کیا کارکردگی ہے۔ اور اس وقت مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور گلگت بلتستان کے اندر خاص کر گلگت میں اس وقت جو ہے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جاوید حسین، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی گلگت بلتستان۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ لوگ شراکت دار ہیں صوبائی حکومت میں، تو اس شراکت دار کی جو حکومت ہے اس میں آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ ترقیاتی جو کام ہو رہا ہے اس پر؟ شکریہ خالد صاحب۔ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹ سے یہ جو فارورڈ بلاک ہے گلبرگ صاحب کی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کا غلط فیصلہ تھا اس فیصلے میں ساتھ دینا۔ یہ الیکشنوں میں بھگتنا پڑے گا ان کو، دونوں جماعتوں کو، کیونکہ گلبرگ صاحب اس وقت چلا رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ جتنے وزراء ہیں یا جتنے کوئی معاون خصوصی ہے، مجھے بتائیں کہ ایک بتائیں پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ لیا ہو یا نون کے کسی جو ہے نا ریکمنڈیشن پر پریزیڈنٹ کے لیا ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو فیصلہ تھا وفاق کا، وفاق کا فیصلے آپ کو پتہ ہے وفاقی جماعت میں ہونے کے ناطے کرنے پڑتے ہیں اور ماننا بھی پڑتا ہے۔ تو وفاق سے فیصلہ تھا کہ آپ نے گلبرگ صاحب کی حمایت کرنی ہے، تو انہوں نے جو بھی کنڈیشنز رکھے تھے اس پر گلبرگ گورنمنٹ کی حمایت کی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بہت غلط تھا۔ چلیں، جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انرجی کرائسس، تو مجھے بتائیں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ اب سے نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کا پلان کیا ہے؟ کدھر ہے لوگ؟ گندم کے تو لوگ روڈوں پر ہیں، اور زمینوں کے معاملات آتے تو لوگ جو ہے نا روڈوں پر ہے۔ آج کیوں نہیں نکلتے گلگت بلتستان کی جو بات ہے، بالخصوص گلگت ہیڈ کوارٹر کے بات سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ باہر روڈ کو بند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پورے گلگت کو جام کرے یہ، پھر کوئی پلان آئے گا سامنے کہ ہم فلاں جو ہے نا اپنا مہینہ فلاں سال تک ہم لوڈ شیڈنگ کو کم کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سولر کے علاوہ گلگت میں لوڈ شیڈنگ کا ختم ہونا کوئی چانس نہیں، ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ امجد اور حفیظ دونوں کا فیصلہ تھا کہ اس حکومت میں شامل ہونے کا، کیونکہ گو ہیڈ جو ہے وفاق سے ملا ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو حکومت خالد خورشید کی حکومت ظاہر ہے گلگت میں تھی، تو اس کو پھر کیسے جو ہے نا ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں، خالد خورشید تو حکومت تو بتانا تھا نا، حاجی گلبرگ کسی نہ کسی کا سپورٹ تو کرنا تھا۔ دیکھو، خالد خورشید ڈسکوالیفائی تھا کورٹ سے، یہ دونوں میں سے ایک کو بھی لے کے آتے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سے چوائس تھے، ان کے پاس جو ہے نا بہت سے چوائس تھے، لیکن وفاق میں کیونکہ فیصلہ تھا، وفاقی جب فیصلہ ان کو کہا گیا تو انہوں نے اپنے کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج گلگت بلتستان میں گلبرگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ جو بھی فیصلے، جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ، جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ ان دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے، ان کے لیڈرشپ کے خلاف ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ گلبرگ کو حکومت کو لانے میں پی ایم ایل این نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، کیونکہ اس میں زیادہ شیئر پیپلز پارٹی کا ہے، خالد خورشید کو گرانے میں ان کا اہم رول تھا۔ پریزیڈنٹ ان کے جو پیپلز پارٹی کے امجد صاحب کا، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے پلان تیار کرتا کہ خالد گرے گا تو ہم کس کو لے کے آئیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے، نون کے لیے، اس سے خالد خورشید کی گورنمنٹ بہت اچھی تھی۔ کم از کم جو ہے نا اتنا بہت بڑے بلنڈرز نہیں ہو رہے تھے جو آج ہو رہے ہیں، جو بالکل ان دونوں کے اپنا کہے بغیر ان کے برعکس نظام چل رہا ہے، جس کا جو ہے نا نقصان الیکشن میں لامال ان دونوں جماعتوں کو ہوگا۔
क्योंकि शराकत दारी की हुकूमत इस्लामी तहरीक ने जो है वज़ीर आला से मुलाकात भी की है और इनके मामला जो है तय पाए हैं, और इसीलिए हाजी गुलबर साहब जो है पीपल्स पार्टी उन्होंने को ज़्यादा अहमियत भी नहीं देते हैं। तो आप लोगों के निकल जाने से हाजी गुलबर साहब को कोई फ़र्क पड़ता है? देखें, बहुत फर्क पड़ता है। इस्लामी तहरीक के पास एक सीट है, एक सीट से कोई गवर्नमेंट नहीं बन। राजा आज़म साहब की भी मुलाकात हो गई है। नहीं, बेशक हो, वफाक में गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? वफाक में नून की गवर्नमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान की निज़ाम वफाक चला रहा है। वो तो आपको पता है, 2009 के इलेक्शन देखे, फिर 15 के देखे, फिर पिछली दफ़ा वो देखे, आज देखे, आने वाले भी गवर्नमेंट। आज वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। आईने ओहदे पीपल्स पार्टी ने ली है अपने शहर में। तो आप ये दोनों बंदे चाहें, पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट और बिलखुसूस जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके सदर चाहें, तो ये एक दिन में ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। तहरीक इस्लामी के मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तहरीक इस्लामी को रास्ता दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जितना अमजद साहब की पॉलिसियाँ होंगे जो अभी तक चला रहे हैं, तो आज तहरीक इस्लामी को मौका इसलिए मिलता है कि जब आपने कोलेशन किया तो गुलबर के साथ चल देते। अगले जून में इलेक्शन होते, क्या साल बर्दाश्त करना था? ये हर आए रोज़ एक पंगा उनके साथ खड़ा करता है। तो लामहला गुलबर अपने सीट बचाने के लिए कभी तहरीक इस्लामी को, कभी जो है ना अपना राजा आज़म की शक्ल में, कभी मनवर की शक्ल में इनको अकोमोडेट करेगा। उसका नुकसान बिलखुसूस तहरीक इस्लामी के अलायंस होने से किसको नुकसान होगा हल्के के अंदर? या तो पीपल्स पार्टी को नुकसान है, या PMLN को नुकसान है, पॉलिटिकल जमातों को नुकसान है। तो अब वो नुकसान कौन दे रहा है? वो नुकसान दे रहा है हमारे न चाहते हुए हमारे अपना सदर मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेरा साबिका प्रेसिडेंट है। अब उसको जो है ना हर आए रोज़ इख्तलाफ कर रखता है। तो आज उनको वजारतें भी देंगे, उनको स्पेशल एडवाइज़र भी मिलेगा, दो कोऑर्डिनेटर्स भी मिलेंगे, उनको फंड्स भी मिलेंगे। तो मुझे बताएं, हल्का नंबर 4, 5 में अगर इस्लामी तहरीक मजबूत होती है, उसका नुकसान किसको होगा? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, या पॉलिटिकली अपना PMLN को है? नगर के हवाले से मैं समझता हूँ कि जब इनके अलायंस है वो नगर के हवाले से, वो नगर के हैं। वज़ीर अगर वज़ीर बनता है या वहाँ पर मतलब कायद या कोई भी एक्सवाइज़र, तो वो नगर का फ़ायदा है। हमने अपने पार्टियों का फ़ायदा देखना है, साथ साथ इलाके का फ़ायदा देखना है। तो अगर पार्टियों का फ़ायदा देखो तो अमजद साहब उनको गुरोन दे रहा है, तहरीक इस्लामी को फ़ायदा दे रहा है। अगर नगर अपना अलायंस से देखो तो बहैसियत कौम, क्योंकि मैं उस नगर से मेरा ताल्लुक़ है, तो नगर को फ़ायदा है। आपकी मुलाकात जो है साबिका मिनिस्टर फाइनेंस मोहम्मद अली अख्तर साहब से हुई थी, वो कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत दरीना कारकुन है। तो सुनने में आ रहा है कि ये आपके साथ कोई अलायंस होने जा रहा है, और उसमें मेरे ख्याल में शेख बकर भी है। तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, अगर इन दोनों के अलायंस से नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा देखें खालिद साहब है, ये अलायंस हो चुका है। ठीक, मोहम्मद अली अख्तर है, वाइस प्रेसिडेंट है और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है। शेख बाकर हैदर साहब हैं, एक्स आपको पता है मिनिस्टर रहे हैं, और उसके बाप वहाँ पर MLA रहे हैं, उसके भाई भी रहे हैं, हमारा माजी में हमारे हरीफ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये ऑलरेडी अलायंस का अनाउंस कर चुके हैं। उस दिन हमारे PMLN के जो प्रेसिडेंट है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के पास आकर इन्होंने जो अलायंस की जो बात की है, या वो अलायंस का ऐलान किया है, उसका मेन वजह क्या है? उन्होंने कहा कब तक हम वफाक के बरअक्स इलेक्शन लड़ेंगे। नगर से नून आ जाए पीपल्स पार्टी को तो कभी कभार वोट मिलता है, वफाक के बरअक्स मिलता है। नून को वहाँ से फेस नहीं थी, तो इन्होंने फैसला किया कि नहीं, इस दफ़ा हम नगर से नून को जो है ना सीट देते हैं, और ताकि हमें पॉलिटिकल ओहदे भी मिले और हमें डेवलपमेंट में भी शेयर मिले। देखें खालिद साहब, आज वफाक में गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। मोहम्मद बाकर और अख्तर साहब का फैसला नगर के मुफाद में है, और नगर के मुफाद में इन्होंने अपने जमातों में रहकर पार्टियां नहीं छोड़ी। अपना अख्तर साहब अपना पीपल्स पार्टी में है, और बाकर साहब PTI को छोड़ा नहीं है। इन्होंने ये कहा कि हम जावेद हुसैन जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है, वहाँ में हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वफाक में गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और फ्यूचर में गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट नून बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि नगर का मुफाद इसी में है। नगर के अपना इकोनॉमी बेहतर करना, नगर के हेल्थ को बेहतर करना, नगर के एजुकेशन को बेहतर करना, और नगर के लिए सियासी ओहदे जीतने के बाद या जीतने से पहले क्या हर जगह को गवर्नरशिप भी मिल गई, बड़े बड़े ओहदे भी मिल गए? नगर का हक नहीं है।
ہم کوئی الگ سے انسان ہیں. تو ہم سمجھتے تھے جہاں پر اپنا میں نے پارٹی بھی اس لیے چھوڑی تھی کہ ہم پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, لارجر جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ, ان کو کیوں خالی چھوڑے. ہم نے اسپیس دیا, میں چلا گیا. اس کے بعد اختر صاحب اور باقر صاحب بھی آئے, اور مزید بھی میں آپ کو بتاتا ہوں حلقہ نمبر 4 اور 5 میں بڑے بڑے شخصیات مسلم لیگ ان کی حمایت کریں گے, یا وہ جوائننگ کریں گے یا ان کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ نگر کے دونوں حلقے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو جتا کے دے دے, اور اس کے عوض میں ہم اس کے بعد کونسل, ٹیکنوکریٹ, خواتین, اسپیشل ایڈوائزرز, اگر موقع ملے تو گورنرشپ, جو بھی بڑا عہدہ ہوگا ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے لیں گے. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ علاقے کا اور نگر کے مفاد میں. اچھا, کیونکہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بھٹو کے احسانات بھی اس علاقے کے اوپر, اور یہ جو صوبائی حکومت کا جو ہم اویل کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی کا, یہ زرداری کے مرہون امینت ہے پیپلز پارٹی کا. نگر میں بھی آج دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے. کیا شیخ باقر اور محمد علی اختر کے الحاق سے, یعنی آپ کو سپورٹ کرنے سے وہاں پہ آپ کی پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے اس کے باوجود؟ دیکھیں خالد صاحب, فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے. ذلت و عزت اللہ کے ہاتھ میں, اس میں کوئی انسان فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ نظریہ بھی ختم ہوا ہے, وہ جہالپن لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا. اب لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے, وفاق. جو گیا ہوا الیکشن میں جو بھیجلی صاحب تھے اس نے 5200 ووٹ لیا. پاکستان پیپلز پارٹی میں 4500 میں کھڑا ہوں, آئی ٹی پی 5500 میں. اس وقت کدھر گئے سوچ, ختم ہو چکا بھی ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں گورنمنٹ کس کی ہے, اور مفادات کا بھی ٹکراؤ آ گیا. کیوں؟ جب وہاں پر زرداری صاحب اور شہباز شریف پورا الیکشن کمپین بلاول بھٹو زرداری نے ان کے خلاف چلایا نہیں چلایا. آج جو ہے نا الیکشن میں ہے تو لوگ سمجھ گئے یا جن کے لیے ہم لڑتے تھے وہ آپس میں ملے ہیں, تو ابھی ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس دفعہ ووٹ وفاق کو ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ان کے دونوں کارن سے تو میرے بہت اسٹرانگ پوزیشن پر ہے. اس وقت ہم جب الیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ ہم دونوں سیٹیں ون کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو. میں اب میرے حلقے سے تو شاید حفیظ صاحب نے اس دن کہا کہ آپ بتائے بھی کہ آپ ہیں. اگلے حلقے میں بھی ہم کوئی اچھا سا تگڑا کینڈیڈیٹ ہمارے پاس ہیں, پارٹی کے اندر بھی ہیں, اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے ہم الیکٹیبلز کو لے کر جو ہے نا نون میں جوائن کرا کر کیسے سیٹیں نکالیں. تو اب اس دفعہ جو الیکشن ہوگا نگر میں وہ وفاق کے ساتھ جائے گا, کیونکہ نگر کی قوم سمجھتی ہے کہ نہ ہمیں گورنرشپ ملتی ہے, نہ ہمیں اعلیٰ عدلیہ میں ہمیں سپیس ملتا ہے, نہ ہمیں اپنا وزارتیں ملتے ہیں, نہ ہمیں جو ہے نا ایڈوائزرز ملتے ہیں. کب تک ہم نعرے لگائیں گے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم بھی چینج کریں گے. اسی لیے پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کو, لارجر جماعت کو لا کر ہم نے پیپلز پارٹی کے کمپٹیشن میں کھڑا کیا. جو بھی ہوگا نگر کے مفاد میں ہوگا, بھی ناروں تک حد تک نہیں جائیں گے. میں نے خود حفیظ صاحب سے, اب جب اختر صاحب اور باقر صاحب نے اپنا میری حمایت کیا تو حفیظ صاحب نے کہا کہ میں 2 عہدے دوں گا حلقہ نمبر 4 کو. بعد میں آپ ریکمینڈ کر کے لائیں, اسپیشل ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر لینے ہیں, کونسل میں لینے ہیں, خواتین میں لینے ہیں, میں دوں گا. حفیظ صاحب نے اس نے کہا کہ میں نگر کو مثالی ضلع بناؤں گا. تو ہمارے اپنا ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں, ہم نے ڈائریکٹ جو ہے نا بھی وفاق سے کوئی اپنا ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہم نے کوئی سکیمیں لینی ہے, ہمیں وہاں پر کالجز کی ضرورت ہے, ہمیں یونیورسٹی کیمپس کی ضرورت ہے, ہمیں وہاں پر ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کرنا ہے. سب سے بڑا اہم جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری جو ہے نا ٹورزم, کیونکہ جتنے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہ نگر میں ہیں. تو ہم اپنے ٹورسٹ کو جو ہے نا بہتر کریں گے, اس کو بڑھائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے پوائنٹ ٹریکس بنانا ہے. ٹورسٹ پوائنٹس پر ہم نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا ہوٹلنگ کا جو ہے نا نظام دینے ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت بڑی فنڈ کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے سوچا ہے نگر بحیثیت نگر قوم کے فائدے میں کہ ہم اس دفعہ جو ہے نا دونوں سیٹیں نگر سے نکال کر دیں گے انشاءاللہ. امجد ایڈوکیٹ صاحب کی جالا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا غراب اس وقت کہاں پہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امجد صاحب الیکٹورل پولیٹکس نہیں کرتے ہیں, میں رہا ہوں. ہم نے دیکھو انتخابی سیاست کرنا ہے, انقلابی نہیں کرنا ہے. ٹھیک, انقلاب پاکستان میں آ نہیں سکتا, پاکستان میں کیسا آئے گا؟ انتخابی سیاست کرتے ہیں حفیظ الرحمان صاحب آرام سے. امجد صاحب کا ہے انقلابی سیاست, اس میں کچھ جذباتی نوجوان اس کو پسند بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل پیچھے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رخ اور رویہ دیکھو تو جذبات کے ساتھ جب آپ کھیلو گے, اسٹیبلشمنٹ کے برعکس کھیلو گے تو وہ پھر گورنمنٹ بنانے نہیں دیتے ہیں. آپ عمران خان کی حالت دیکھیں پاکستان میں, اس سے زیادہ پاپولرٹی کس کی تھی؟ کیا ہوا؟ 0 پائی ہے. تو امجد صاحب جذباتی زیادہ ہیں, باقی ایک اچھے جو ہے نا پولیٹیشین ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں
میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں شاید پیپلز پارٹی کو اتنا سپیس نہیں ملے جو مسلم لیگ ان کو ہے. گورنر مہدی شاہ صاحب نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے. امجد جو ہے اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر حکومت بنتی ہے 2 منٹ کے لیے, حکومت نون لیگ کی بھی بن سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی بن سکتی ہے. اگر پیپلز پارٹی اگر ون کرتی ہے گلگت بلتستان سے, ووٹ ان کو زیادہ ملتا ہے, تو پھر ان دونوں میں آپ کس کو موضوع سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مہدی شاہ صاحب نے کہا کہ میں خود وزارت کا امیدوار بھی ہوں. دیکھیں کہ میرے جو اگر پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملتی ہیں بلتستان سے, کیوں سیٹیں ہیں, یا کولیشن میں اگر حکومت بنتی ہے, دیکھو میری جو انفارمیشن ہے یا میری جو رائے ہے یا میرے اوپر مجھے جو اطلاعات ہے اس حساب سے کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی لے گی, گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ میں حکومت بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا آنے والا, اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ کا حافظ حفیظ الرحمان چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے, اس کی کیبنٹ ہے, اور شاید اگر میں جیتوں تو میں اس کا کیبنٹ کا ایک چھوٹا سا وزیر میں بھی بنوں گا. چھوٹا نہیں ہوتا. اب رہ گئی بات, اگر پیپلز پارٹی میں مہدی شاہ بھی جیتتا ہے, امجد بھی جیتتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مہدی شاہ صاحب کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. کیوں؟ ایک بہت بڑا ریجن سے اس کا تعلق ہے, اسے کر دو. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپس پارٹی کا مسئلہ, اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہم گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کی طرف. اس وقت جو ہے, کیونکہ آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا یہ پاور کلاسز, اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ گلبر صاحب جو ہے اس وقت کچھ ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں؟ گلبر صاحب کی کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. ٹوٹل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. یہ کہا جاتا تو بس وہ کچھ کوآرڈینیٹرز لے رہے ہیں, انہیں کا ایک فوج لے کے بیٹھے ہیں. گڈ گورننس گلگت بلتستان میں گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے نہیں, آپ جائیں اپنے میڈیا کو لے کر, آپ نگر جائیں, ہنزا جائیں, دیامر جائیں, بلتستان جائیں, گزر جائیں, کہ اپنا استور جائیں, تو آپ کو گلگت بلتستان میں گورنمنٹ نظر نہیں آئے گی. تو یہ تو ایک کنفرم ہے. اب رہ گیا اس کا سلوشن کیا ہے. اس کا سلوشن برداشت ہے, 1 سال برداشت کریں گے, آگے الیکشنوں میں جائیں گے, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا, آپ کا تعلق جو ہے ٹریڈ سے بھی ہے, پاک چین تجارت سے بہت پرانا تعلق ہے آپ کا. یہ بارڈر پاس کی ایشوز بہت زیادہ ہیں, خصوصاً چھوٹے کاروباری کے حوالے سے ابھی تک آج تک جو ہے کوئی پالیسی مرتب نہیں ہوئی ہے. وہ کہ سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے چھوٹے کاروباریوں کی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے کہ سب کو نوکری دے دے. ایک واحد یہ راستہ ہے, لیکن یہ بھی مطلب اس پوزیشن میں ہے کہ چھوٹے کاروباری بہت زیادہ تنگ ہیں. آپ لوگ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو؟ میرا خیال میں ہم کون ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنے والے؟ ظاہر ہے امپورٹ ایکسپورٹ والے جو ہے پالیسی, ظاہر حکومت کسٹم کو وہ دیتے ہیں. کسٹم نہیں, دیکھیں پالیسی کسٹم بناتی ہے, ان کے پاس ایک لا ہے, ایک ٹیرف ہے. چھوٹا جو تاجر ہے وہ ہمارے بازو ہیں, ہمارے بھائی ہیں. دیکھو میں پولیٹکس میں کرتا ہوں, مجھے تو زیادہ ان کی ضرورت ہے اور زیادہ ان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو کسٹم کے ساتھ جو ہمارے کوآرڈینیشنس ہے وہ ٹیکسیشن پر ہے. بارڈر پاس والوں کا ایشو ہی ہم سے الگ ہے, لیکن جب بھی بارڈر پاس والوں کو, چھوٹے تاجروں کو کہیں بھی ایشو ہوا, وہاں ہم نے بڑے تاجروں سے سپورٹ دی ہے. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکام بالا سے, کسٹم حکام سے مل کر چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں فار ایور کے لیے, تاکہ ان کا جو ہے نا روزگار بھی چلے. جو ریئل اپنا امپورٹ کرتے ہیں, اپنا مال لا کر گلگت کے حد تک گلگت کی کنڈیشن میں بیچتے ہیں, یا اپنے مدد آپ کہتے ہیں چائنا جا کر بارڈر پاس پہ کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بارڈر پاس والا, خواہ وہ 5,000 ہے, 2,000 ہے, 10,000 ہے, جب سیزن کلوز ہو تو ہر بارڈر پاس والے کے اکاؤنٹ میں 10-10, 20-20 لاکھ روپے پروفٹ کا نظر آنا چاہیے ہر ایک کے پاس. لیکن ان کے اندر اگر کوئی میرا جیسا امپورٹر گھس کر, کوئی مافیا میرا جیسا ان کے پیچھے جا کر ان کو اپنا خراب کرنے کی کوشش کرے گا, تو ہم چھوٹے تاجروں کے ساتھ مل کر ان کو ڈسکریج کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ایسا میکنزم دیں گے چھوٹے تاجروں کو کہ یہ جب بارڈر کلوز ہوگا تو جو بارڈر پاس لے کے پڑھے لکھے ینگ نوجوان دیامر سے, گلگت سے, نگر سے, ہنزا سے, اپنا استور سے, بلتستان سے, گزر سے, جو ینگ بلڈ اس وقت چل رہا ہے, وہ سارے مستفید ہوں گے, اور وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے تاجروں کو دعا دیں گے. ہم ان کو ایسا میکنزم پالیسی بنا کے دیں گے, لیکن قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ اگر ان کو آگے رکھ کر میرا جیسا امپورٹر اپنا مال ان کے تھرو نکال کر ان کو جو ہے نا ان کو بھی نقصان دے دے, اور گورنمنٹ کے ٹیکس کو بھی نقصان دیں گے. تو میرے خیال میں اس میں بھی ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا.
وہ اپنا کسٹم اپنا قانونی راستہ اختیار کریں گے، لیکن چھوٹے تاجروں کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اچھا، بارڈر پاس کے اندر آپ نے خود بھی سفر کیا، میں نے بھی کیا ہے، ظاہر ہے ایک اچھی اپارچونیٹی ہے ہمیں گلگت بلتستان میں۔ اب یہ کیونکہ بارڈر پاس کی جو لمٹ ہے وہ اورمچی تک تھی، اس کو اورمچی ختم کر کے اب کشگر تک محدود کر دیا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے 1-2 سال کے اندر کشگر سے بھی ختم کر کے صرف بارڈر کی یعنی تاشرگن تک لمیٹڈ کر دیا جائے گا۔ تو اس پہ یہ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ یہ کس کو کیا ہماری وزارت خارجہ کی یہ پالیسی ہے؟ کیونکہ یہ 1980 کا ایک معاہدہ تھا، پروٹوکول ایگریمنٹ بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے، تو دونوں طرف کا جو ٹریڈ تھا، اب تو صرف یک طرفہ ٹریڈ چل رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں خالد صاحب، 1985 میں جو پروٹوکول ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ ہے کہ جدھر سے لوکل لوگ بارڈر پاس پر سنکیانگ پروونس جائیں گے اور وہاں کے لوگ سنکیانگ پروونس والے گلگت بلتستان میں ان کو ایکسیس ہوگا۔ یہ ہے پروٹوکول ایگریمنٹ 1985۔ اب بعد میں دیکھیں کہ اس کی اپنا ایگریمنٹ کس نے کیا؟ سینٹرل گورنمنٹ نے جی بی کی نمائندگی کی۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پروٹوکول ایگریمنٹ کے مطابق یہاں کے لوگوں کو سنکیانگ کے ہر اس پروونس کے ہر اس گاؤں میں اس جگہ میں جانے کی اجازت ہونا چاہیے، اور وہاں سے بالخصوص اس وقت ٹورسٹ کا بھی جو ہے نا بڑا فلو ہے، اس کو ایکسیس دیا جائے گلگت بلتستان میں۔ تو یہ تو مطالبہ ہمارا ہے، یہ وزارت خارجہ کا نہیں ہے، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہے اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کی ہے۔ دیکھو یہ یہاں سے ریکمنڈیشن انہوں نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ہے، چائنا کے اپنے قوانین ہیں، اب دیکھیں ان کا امپورٹ میں کوئی قدغن نہیں ہے، ایکسپورٹ میں ہمارے چیری، آٹو، اپنا کوارس اور چلغوزہ بہت سی چیزیں ادھر سے جا سکتی ہے، لیکن ان کے کرنٹین کے مسائل ہیں، ان کے کسٹم کے۔ اب چائنا کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے ملک کے جو ہے نا دستور ہے، اس کے مطابق انہوں نے جو ہے نا اورنچی تک اگر روکا ہے تو یہ اس پروٹوکول ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری بات کرے فارن افیئر میں، فارن افیئر اپنے میٹنگ میں چائنیز کے ساتھ میٹنگ کرے کہ یہ اور ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ جب بھی خلاف ورزی کرے تو ان کو روکے گا کون؟ حکومت روک سکتی ہے۔ تو آپ کو پتہ اسٹیٹ کی پالیسی چائنا کے بارے میں کیا ہے؟ چائنا ایک سپر پاور ہے، دوستی ہے ہمارے اس کی، اس روڈ پر ہمارے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہے، ایکسپورٹ بھی ہونا چاہیے اور سنکیانگ پروونس تک چھوٹے جو ہمارے بارڈر پاس والوں کو ایکسیس بھی ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جاوید حسن صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ گلگت بلتستان کے اندر 60,000 سے زیادہ جو ہے وہ بارڈر پاس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مسائل سے دوچار بھی ہے، اور اس وقت حکومت کو جو ہے ان کے جو مسائل ہے وہ تہذیب بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔